الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ جس کے فضائل آپ سماعت فرما چکے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس کے اندر بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ وہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے اندر جو امت میں ایک رائے مکمل رائے ہے وہ شیخ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اور اس کے مفہوم یا معنی یا کچھ اخذ کرنے کے لیے اس کے در پہ اگر کوئی شخص ہو جائیں تو دو ہی باتیں ہیں، یا صحیح مفہوم تک یا صحیح نتیجے تک پہنچ پائے گا یا خطا کرے گا۔ تو خطا کی صورت میں کہ وہ راز و نیاز اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہیں، تو لہٰذا غلطی کی صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اس راز میں جو اللہ نے اپنے رسول کو سنایا دیا، راز بتایا، تو جب اس کا صحیح ادراک تک اس کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا تو مناسب معنی یا مناسب اس کا مطلب پیش نہیں کر پائے گا تو بہتر نہیں۔ اصل یہی ہے کہ اس پہ یہی ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اور پھر اس پہ ایمان یہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کے کلام قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمایا، حق ہے، بس اس میں جو فرمایا وہ حق اور سچ فرما دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اتنا ایمان رکھنے سے، یہی یقین رکھنے سے ہمارے لیے کافی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو کچپنی سے پاک ہے، لا ریب لا شک کا کتاب ہے، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اس کائنات کے اندر وہ کتاب صرف اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے۔ ذالک کا اس میں اشارہ ہے۔ اب یہ اشارہ کس کے طرف ہے؟ یہ اس کے مرجع میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں، تورات میں اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر فرمایا اور پھر اس کے اوپر جو کلام نازل ہوا، یعنی جو تورات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب جو اس کا ذکر ہے، تو جو ذکر تورات میں ہے وہ کتاب یہ ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب پھر یوں لیں گے، انجیل میں جو قرآن مجید کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا ذکر ہے، تو انجیل میں جس قرآن کا ذکر ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح باقی آسمانی صحائف اور پھر یہ تو سابقہ ادیان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کتب میں اللہ نے جس قرآن کا ذکر کیا تھا وہ قرآن یہ ہے۔ اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف جب اس کا معنی یوں نکالیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، ایک دعا اللہ سے طلب کر کے آئے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم اللہ سے سورۃ الفاتحہ میں دعا کر کے التجا کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے میرے مالک جو راستہ حق کا ہے، جس راستے میں نجات ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا، میرے مالک وہ راستہ ہمیں بتا، اور بچا ہمیں گمراہی والے راستے سے، بچا ان سے جو لوگ بھٹک گئے تھے ان کے راستے سے ہمیں بچا، میرے مالک یہ تو ہی کر سکتا ہے، ایمان کی توفیق ہمیں دے، ایمان پہ توفیق، ایمان کو لانے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ نصیب فرما۔ تو گویا کہ ذالک الکتاب کہ اے ایمان والو، جو تم طلب کر رہے ہو اللہ سے ہدایت، جو تم طلب کر رہے ہو اللہ سے ہدایت اور سیدھا راستہ، تو وہ راستہ یہ کتاب ہے، جو اس کتاب کے پیچھے چلے گا وہ سیدھا کامیابی کی طرف جائے گا، جو اس کتاب کو چھوڑے گا وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔
ہدایت کا راستہ جو ہے جو آپ پیچھے طلب کرتے رہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو ذالکہ کا مرجع میں نے عرض کر دیے، دعا اگر پیچھے لے لیں جو ہم طلب کر رہے تھے ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت والی کتاب یہ ہے۔ انجیل، اللہ نے جس قرآن کا انجیل میں ذکر کیا وہ کتاب یہ ہے۔ زبور، جس میں اللہ نے قرآن مقدس کا ذکر فرمایا وہ قرآن یہ ہے۔ اور پھر کہ جس کا زبور میں، انجیل میں، تورات میں ذکر ہے وہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پنی نہیں، کچ پن نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے جس کے اندر کسی زیر زبر پیش کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میرے پیغمبر سے قرآن جو ہے یہ کتاب، یہ نصیحت نازل ہم کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں آج تک کوئی ایک کتاب آپ بطور گواہی شہادت نہیں پیش کر سکتے کہ بالکل من عین ہی اسی طرح محفوظ ہو، تو وہ صرف اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ سابقہ کتابوں کو دیکھ لیں، ایک کتاب لکھی جاتی ہے، 50-60 سال کے بعد اس کی عبارت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مقدس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیں تو قرآن کو اللہ نے 2 جگہوں پہ محفوظ کیا انسان کے سامنے، ایک تو اس کے دل کے اندر محفوظ کیا ہے، اور پھر یہ کہ دوسرا کتاب کی صورت میں اس کے سامنے محفوظ ہے۔ باقی لوح محفوظ پر بیت المعمور میں محفوظ ہونا وہ الگ معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ نے انسان کے دل میں بھی اس کو محفوظ کیا، کتاب کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر قرآن کی ایک برکت دیکھ لیں آپ، قرآن کا آپ ایک معجزہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں کوئی شخص ازبر اس کو یاد نہیں کر سکتا، بے شک کہ جس کی زبان کے اندر کیوں نہ ہو، لیکن قرآن ہے، واحد وہ کتاب ہے۔ دیکھیں، کوئی عربی ہے، اجمی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، دنیا کے جس حصے سے، جس زبان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہر زبان میں قرآن کریم کے حافظ آپ کو ملیں گے، بے شک کہ پڑھنے والے کے علم میں نہیں ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جو ہے یہ لا ریب کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے اس کو محفوظ بھی رکھا، اور اس کے احکام میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو نصیحت ہے، صاف ظاہر ہے کہ جن کے سینوں میں ایمان ہوگا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی، تو پھر اس قرآن مجید کی نصیحت سے، قرآن مجید کے احکام سے، قرآن مجید کے مسائل سے وہی ہدایت حاصل کریں گے جن کے سینوں میں اللہ نے ایمان رکھا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے اہل متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ دیکھیں کہ دین اسلام کے اکثر و بیشتر امور کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، چونکہ یہ قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے قیامت کے دن آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جزا سزا کا دن ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اچھے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ جو دنیا کے اندر کرو گے اسی کا تم انجام وہاں پاؤ گے۔ اگر نیکی کر گئے کامیابی، اگر تم اللہ کو ناراض کر کے گئے ناکامی۔ تو لہٰذا جس عالم کا ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھو اجر وہاں تمہیں اللہ دے گا، اللہ نے مال دیا، دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرو، اللہ اجر تمہیں وہاں دے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر دوسرے کی خیر خواہی کر دو، آسان تو نہیں ہے یہ کام، لیکن یہ کہ اس غرض سے کر لیتا ہے کہ میں خود دکھ اس لیے برداشت کروں کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو، مجھے اس کا اجر ملے اور میرا اللہ مجھے اجر دے، تو لہٰذا وہ اجر بھی قیامت کے دن اس کو ملے گا۔
لہذا یہ جو قیامت کے دن کے اوپر اس کا یقین ہے، اپنے آپ کو دکھ میں ڈال کر بھی آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں راحت بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس یقین کے اوپر کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو ملنے والا ہوں، تو یہ تمام وہ امور ہیں جن کا آنکھوں سے مشاہدہ تو یہ نہیں کر چکا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتا ہے غیب کے اوپر بغیر دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نماز کو قائم رکھنے والے لوگ ہیں، نماز پہ اللہ کے حکم کے اوپر پابندی سے چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے معزز سامعین، نماز جو ہے یہ تو اللہ کے ان عظیم احکام میں سے، اللہ کا ہر حکم عظیم ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ لیکن یہ کہ یاد رکھیں، نماز وہ عظیم عمل ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج والی رات بلا کر سے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہے، مال ہے، متاع ہے، اس سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فصلیں ہیں ان سے عشر نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے دیا ہے، فصل ہے تو دی اللہ نے ہے، مال ہے اللہ نے دیا ہے، پیسہ ہے اللہ نے دیا ہے، دولت ہے اللہ نے دی ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اہل ایمان جو ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر جو نازل کی گئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید کے اوپر، جن کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیے گئے ان سے پہلے، یعنی تورات، انجیل، تمام صحائف، ان کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نبوت، رسالت، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، لیکن ہم فرما برداری، اتباع، محبت تمام انبیاء کرام کی ہو، احترام دل کے اندر، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت دلوں کے اندر ہو، لیکن یہ کہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رہ کر۔ پیغمبر کے آنے کے بعد باقی ادیان منسوخ، باقی کتابوں کے احکام منسوخ، اب کتاب جس کا حکم چلے گا تو وہ قرآن ہے، طریقہ چلے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور شیخ ان کا ایمان، یقین پختہ ہے آخرت کے اوپر، یقین کامل ہے کہ دنیا کے اندر ہر دکھ کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر تکلیف کو برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس انداز میں کہ ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، ایک ایک اشارہ دیکھ سوچ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اس غرض سے وہ اپنی جانیں اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے راستے پہ وقف کر دیتے ہیں، کیونکہ یقین ہے ان کو کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب اس درجے یقین ہو، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والا عمل آ جائے، پیغمبر کی فرما برداری ہو، قیامت کے دن کے اوپر یقین ہو، اس قرآن کریم کے ایک ایک احکام پہ ایمان و یقین ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جو نماز کو بھی قائم رکھنے والے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، اور قیامت کے دن غیب کے امور پہ ان کا ایمان و یقین ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ شہی ہیں جن کی یہ اوصاف ہوں، واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس کے تعویل خاص میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مراد ہیں، جو بالکل واقعتاً ایمان بالغیب کے اوپر، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے امور پہ، اللہ کے نظام پہ اس درجے یقین کامل کہ اپنا سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر قربان، اپنا مال قربان، اپنی زندگی قربان، اپنا علاقہ قربان، گھر بال قربان، سب کچھ جنہوں نے قربان کیا تو وہ اصحاب رسول ہیں، اس درجے پہ کہ ہم نے قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے
پیش ہونے، اللہ ہمارے اوپر راضی ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ تعویل خاص میں تو وہ مراد ہیں۔ تعویل عام کے اندر وہ تمام اہل ایمان جو اس دائرہ پہ اللہ پہ ایمان رکھیں، غیب کے اوپر، اس کے امور پر، اور پھر شیخ اللہ کے لیے نمازیں قائم رکھیں، اپنا اللہ کا دیا ہوا مال میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، قرآن پہ ان کا ایمان ہو، قرآن کے ایک ایک احکام پہ ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش آنا ہے۔ تو تعویل خاص میں صحابہ کرام مراد ہیں، تعویل عام میں تمام اہل ایمان مراد ہیں، کہ جو اس طریقے پہ اس طرح ایمان لائیں گے تو گویا کہ جیسے وہ لوگ کامیاب ہوئے، اللہ ان کو بھی اسی طرح کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔